میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ اس پروگرام میں ہم مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ اشعار کی وضاحت اور تشریح پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں، اور آپ کی نعتیہ کتاب جو آپ نے لکھی ہے اس کا نام ہے ذوق نعت، جو مکتبۃ المدینہ نے پبلش بھی کر دی ہے، اور دعوت اسلامی .net سے بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ کلام شہنشاہ سخن پروگرام میں ذوق نعت کے کلاموں کی ترتیب وار تشریحات اور انہیں طرز میں سنانے کا بھی سلسلہ ہم کر رہے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے 13 اشعار مکمل یہ کلام سنا تھا، اور آج دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی منقبت، جو کہ مولانا حسن رضا خان نے ذوق نعت میں لکھی ہے، اور فوراً بعد حضرت صدیق اکبر کی منقبت کے بعد یہ آتی ہے، پھر حضرت عثمان غنی کی منقبت، پھر حضرت مولا علی کی منقبت۔ یہ ایک ساتھ ترتیب وار چاروں یاروں کے مناقب آپ نے بڑے پیارے انداز میں لکھے ہیں، جس میں ان کی شان بھی ہے، ان کے صدقے دعائیں بھی ہیں، اور ان کے حوالے سے کچھ عقائد اہل سنت کا بھی بیان ہے، اور ان کے دشمنوں کا رد بھی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑے پیارے اور علمی کلام ہے، جو کسی عالم دین کے آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کلام ہم آج سنیں گے، طرز میں بھی آپ کو سنائیں گے، اور پھر ان کے معنی بھی بتائیں گے، مشکل الفاظ آپ کو بتائیں گے، اور اسکرین پر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ شعر بھی دکھائیں اور اس کا معنی بھی دکھائیں۔ بعض اوقات بندہ سنتے ہوئے ایک لفظ کی جو تصویر اپنے ذہن میں بناتا ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن وہ لفظ کچھ اور ہوتا ہے بعض اوقات، تو جب اسے آپ دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر تو معنی اور واضح ہو جاتا ہے، اور وہ لفظ بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بعض اوقات اشعار میں یہ لفظ آتا ہے گدا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ اب گدا لفظ آنے پر ہو سکتا ہے بعضوں کے ذہن میں گدھا آتا ہو، گدھا لفظ، یہ گدھا نہیں ہوتا، گدا ہے، گدا یعنی بھکاری۔ تو اب جب وہ لکھا ہوا آئے گا تو معنی واضح ہو جائے گا۔ ایک لفظ آتا ہے اشعار میں رانائی، رانائی، تو اب بعض لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے رانا، رانا یا رانائی آتا ہو، تو اصل لفظ ہے رعنائی۔ رعنائی خوبصورتی کو کہتے ہیں اردو میں، تو یہ رعنائی جب لکھا ہوا آئے گا تو لفظ اور واضح ہو جائے گا۔ تو ہمارے مدنی چینل کی ٹیم کی کوشش ہوتی ہے کہ اشعار کو آپ تک واضح کر کے پہنچایا جائے اور انہیں سمجھایا بھی جائے، اور چونکہ ان بزرگوں سے ہماری جو دوری ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، زمانہ بھی تقریباً 100 سال سے زائد ہو چکا ہے، اور اردو بھی اپنے ارتقائی مراحل سے گزر کر کافی، اب یوں کہیے کہ ہمارے لیے ہم جو بولتے ہیں وہ بڑی آسان سی بولتے ہیں، اور کئی دوسری زبانوں کے الفاظ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں ابھی بولتے ہوئے کئی الفاظ ہو سکتا ہے دوسری کسی زبان کے ملا رہا ہوں، تو اردو جو بولی جاتی تھی، اور جو بزرگ تھے، جو اساتذہ تھے، وہ بڑی گاڑی اردو بولتے تھے، اور مولانا حسن رضا کی اردو بھی بڑی لاجواب ہے۔ بعض اوقات شعر پڑھتے ہوئے لگتا ہی نہیں کہ اردو ہے، کوئی اور زبان لگ رہی ہوتی۔ نئی جنریشن کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی یہ کوشش ہے کہ بزرگوں کے تھاٹس، ان کے نظریات، ان کی سوچ اور ان کے سکھائے ہوئے اسباق ہم تک آسان کر کے پہنچائے جائیں، اور عشق رسول کا، علم دین کا یہ خزانہ ہم تک پہنچے۔ اور ان اشعار میں صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ عقائد اہل سنت کا کبھی بیان ہوتا ہے، کبھی دلائل قرآنی ہوتے ہیں، کبھی حدیثیں ہوتی ہیں، کبھی علم دین کے ایسے خزانے آپ کو ملتے ہیں کہ بعض اوقات بڑی بڑی کتابوں کو کھنگالنے پر نہ ملے، وہ شعر میں مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی بڑے زبردست اشعار ہوتے ہیں، لہٰذا شعر سمجھ آئے یا نہ آئے، بزرگوں کے کلام محبت سے سنتے رہنا چاہیے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ آج جو منقبت ہم سنیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منقبت ہے، یہ اس کا مطلع ہے نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا۔ اس کلام میں 11 شعر ہیں، اور ان کی وضاحت بھی ہم پیش کریں گے۔ یہ مطلع تھا، اس کو بھی انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پڑھو،
اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، اس کلام کے اشعار پہلے آپ کو ایک ساتھ طرز میں سناتے ہیں، پھر واپس آ کر ان کے معنی سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ محبت سے سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فاروق اعظم میں آپ پر قربان، 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 فاروق اعظم میں آپ پر قربان۔ نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا، تیرا رشتہ بنا شیرازہ جمعیت خاطر، تیرا رشتہ بنا شیرازہ جمعیت خاطر، تیرا رشتہ بنا شیرازہ جمعیت خاطر، پڑھا تھا دفتر دین کتاب اللہ برہم سا، پڑھا تھا دفتر دین کتاب اللہ برہم سا، پڑھا تھا دفتر دین کتاب اللہ برہم سا، مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سا، تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا، تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا، تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا، خدا را مہر کر اے ذرہ پرور مہر نورانی، خدا را مہر کر اے ذرہ پرور مہر نورانی، سیاہ بختی سے ہے روزے سیاہ میرا شب غم سا، سیاہ بختی سے ہے روزے سیاہ میرا شب غم سا، تمہارے در سے جھولی بھر مرادیں بھر کر اٹھیں گے، تمہارے در سے جھولی بھر مرادیں بھر کر اٹھیں گے، نہ کوئی بادشاہ تم سا نہ کوئی بے نوا ہم سا، نہ کوئی بادشاہ تم سا نہ کوئی بے نوا ہم سا، نہ کوئی بادشاہ تم سا نہ کوئی بے نوا ہم سا، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فدا اے ام کلثوم آپ کی تقدیر یاور کے، فدا اے ام کلثوم آپ کی تقدیر یاور کے، علی بابا ہوا دولہا ہوا فاروق اکرم سا، علی بابا ہوا دولہا ہوا فاروق اکرم سا، علی بابا ہوا دولہا ہوا فاروق اکرم سا، حسن در عالم پستی سر رفعت اگر داری، حسن در عالم پستی سر رفعت اگر داری، حسن در عالم پستی سر رفعت اگر داری، بیا فرق ارادت بردر فاروق اعظم سا، بیا فرق ارادت بردر
در فاروق اعظم سا بیا فرق ارادت بر در فاروق اعظم سا. فاروق اعظم میں آپ پر قربان، فاروق اعظم میں آپ پر قربان. آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ تشریح سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو تقریباً پورا کلام ہی ہم نے سنا دیا. یہ منقبت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا آپ نے بھی سنا. اس میں کئی اشعار مشکل ہیں اور بہت اہم باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آسان کر کے آپ کو بیان کریں. مشکل الفاظ بھی اسکرین پر دکھائے جائیں گے، چاہیں تو آپ انہیں لکھ بھی لیا کریں، مشکل الفاظ کو سمجھا کریں، اور یہ آپ کی اردو کو سمجھنے میں بھی ممد و معاون ہوں گے، مددگار ثابت ہوں گے. آپ کی اردو کی ویکیبلری ہو سکتا ہے بڑھے. مطلع یعنی پہلا شعر اس میں کہہ رہے ہیں، بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں. نہیں خوشبخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا. خوشبخت کہتے ہیں خوش نصیب کو، بخت نصیب کو کہتے ہیں. خوش بخت یعنی خوش نصیب، یعنی ہم سے زیادہ محتاجان عالم میں خوش بخت کون ہوگا؟ ہمسا. اس کلام کے ہر شعر کے آخر میں سا آئے گا. سا مانے جیسا. آپ یہ بھی یاد رکھیے گا، سا یعنی جیسا. نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہم جیسا، یہ مراد ہے. محتاجان، یہ محتاج کی جمع ہے. محتاجان عالم، عالم یعنی دنیا. دنیا کے محتاجان میں ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ کیوں بھائی؟ محتاج کو کون خوش قسمت کہتا ہے؟ جو محتاج ہو، جس کو بھیک مانگنی پڑتی ہو، جس کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہو، وہ کہاں سے خوش بخت ہو گیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں اگلے مصرے میں کہ ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا. فاروق اعظم حضرت عمر جیسا حاجت روا جو ہمیں مقدر سے مل گیا ہے. یہ بات ہے ہماری خوش بختی کی کہ جب ہمارے حاجت روا فاروق اعظم ہیں تو فاروق اعظم ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے در کے بھکاری ہیں، تو پھر اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں تیرا رشتہ بنا شیرازۂ جمعیت خاطر. تیرا رشتہ بنا شیرازۂ جمعیت خاطر، پڑا تھا دفتر دین کتاب اللہ برہم سا. اب اس شعر میں بڑی زبردست باتیں ہیں اور کئی باتیں اس شعر سے مراد لی جا سکتی ہیں. تیرا رشتہ بنا، اب آپ کا کون سا رشتہ؟ رشتے کا ایک معنی تعلق بھی ہوتا ہے. تو آپ کا جو اسلام سے تعلق ہے، دین خداوندی سے جو آپ کا تعلق ہے، جب تک آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اسلام کو وہ غلبہ، وہ قوت نہیں حاصل ہوئی تھی. آپ 40ویں مسلمان بنے اور اس کے بعد اسلام کو ایک عروج عطا ہوا اللہ کریم کی طرف سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت خوش ہوئے، صحابہ نے بھی نعرے لگائے، تکبیر کے نعرے لگائے. تو اس طرح سے آپ کا جو رشتہ اسلام تھا وہ شیرازۂ جمعیت خاطر بن گیا. شیرازہ کہتے ہیں وجود کو. شیرازہ بکھر جانا یعنی وجود کا بکھر جانا، کسی چیز کا بالکل آگے پیچھے ہو جانا، متوازن نہ ہونا، قائم نہ ہونا. جمعیت خاطر یعنی اجتماعیت، انسانوں کی اجتماعیت. لوگ افتراق میں مبتلا تھے، بکھرے پڑے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب اسلام سے رشتہ بندھا تو جمعیت خاطر، مسلمانوں کی اجتماع، مسلمانوں کا ایک اتحاد جو تھا وہ مضبوط ہوا، اور آپ کے وجود نے مسلمانوں کے وجود کو مضبوط کر دیا. اور آپ کا وجود، آپ کا تعلق اسلام، یہ جمعیت خاطر کے شیرازے کو مضبوط کر گیا، لوگوں کو مضبوط کر گیا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اگلے مصرے میں کہہ رہے ہیں پڑھا تھا دفتر دین کتاب اللہ برہم سا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ دین کا جو دفتر تھا، جو ایک سلسلہ تھا، وہ ایک برہم سا تھا، ایک بکھرا ہوا سا تھا. اللہ کریم نے آپ کو وسیلہ بنا کر لوگوں کے لیے ایک رہنما بنا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا جانشین بنا دیا کہ آپ نے آ کر مسلمانوں کو، انسانوں کو جوڑا. اور آپ نے ایسی حکومت کی، 25 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر کی حکومت پھیلی. اسلام کا پرچم کہاں کہاں نہیں پہنچا. لوگوں نے دیکھا کہ انصاف کا کیسا بول بالا ہوا، ہر طرف اعتدال، عدل یہ قائم ہوا، اور لوگوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو عام کیا. لوگ نمازی بن گئے تھے، لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، لوگ روزے رکھتے تھے، لوگ تلاوت کرتے تھے. اور یہ چند لوگوں کا گروہ نہیں تھا، یہ لاکھوں لوگوں کا سلسلہ تھا. اور جہاں جائیے حکومت فاروقی یہ نظر آتی تھی. اور اس طرح سے آپ نے جو وجود اسلام کو نفع پہنچایا، اللہ کریم نے آپ کو یہ فضل عطا فرمایا. تو یہ آپ کا تعلق اسلام ان سب کی وجہ بنا. کہہ رہے ہیں تیرا رشتہ بنا شیراز آئے
جمعیت خاطر آپ آئے تو مسلمان یہ جمع ہوئے، متحد ہوئے، متفق ہوئے، اور مسلمانوں کا سلسلہ بڑا کثیر پہنچا، اور آپ کے آنے سے پہلے پڑا تھا دفتر دین کتاب اللہ برہمسا۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سا۔ سبحان اللہ۔ اس شعر میں بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں، مراد آئی، مراد آئی یعنی مراد پوری ہوئی، مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، مرادیں ملنے کی زبردست گھڑی آ گئی، وہ وقت آ گیا کہ اب مرادیں ملیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مولانا حسن رضا کی مراد وہ والا وقت ہو جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ پاک عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ اللہ کریم نے اس مراد رسول کو پورا کیا، تو آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ تو ہو سکتا ہے اس شعر میں یہی مراد ہو کہ مراد آئی، حضور کی مراد پوری ہوئی، مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، اور اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اسلام کے رہنماؤں میں داخل ہو گئے، تو ہم غلاموں کو بھی یہ در مل گیا، فاروقی در، ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان عالم ہے، آپ کے در جیسا ہمیں ایک اور در مل گیا، حاجت روا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کرنے والا، حضور علیہ السلام کے در جیسا ایک اور در، کہ اس در کو دیکھ کر حضور کا در یاد آتا ہے، حضور کی سخاوت یاد آتی ہے، حضور کا کرم یاد آتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و کرم کی جو تصویر ہے وہ حضرت عمر میں نظر آتی ہے۔ تو یہ حضور در سلطان عالم سا ایک اور در ہمیں مل گیا، یہ ہماری مراد بھی پوری ہوئی۔ صرف رسول کی مراد پوری نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ہم غلاموں کی مراد بھی پوری ہوئی، اور ہمیں بھی انشاءاللہ مرادیں ملیں گی، ہماری حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ یہاں پر لفظ سا، جیسا، یہاں ساتھ جتنی بار آئے گا اس کا معنی ذہن میں رکھیے گا، اس سے مراد ہوگا جیسا، در سلطان عالم جیسا ایک اور در ہمیں مل گیا، ایک اور حاجت روا ہمیں مل گیا۔ اس شعر میں بیان کر رہے ہیں، یہ کتنی پیاری تعریف ہے، سبحان اللہ، اور اس قافیے کو کتنے بہترین انداز میں استعمال کیا ہے مولانا حسن رضا نے، یہ بھی کمال کی بات ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا۔ جود و کرم یعنی انعامات دینا، عطائیں کرنا، غلاموں کی جھولیاں بھرنا۔ اس حوالے سے آپ کے جود و کرم کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ آپ اتنا دیتے ہیں یا اتنا دے سکتے ہیں یا اتنا دے سکتے ہیں؟ ارے آپ تو بے بہا دیتے ہیں، بے انتہا دیتے ہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ میرے فاروق کیا کیا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تیرا ایک ایک گدا، ارے آپ کی تو کیا بات کریں، آپ کے در کا جو بھکاری ہے وہ بھی فیض و سخاوت میں حاتم تائی جیسا ہے۔ حاتم تائی ایک بہت بڑا فگر گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کا، یہ کردار ہے جو سخاوت میں بڑا مشہور تھا، بہت زیادہ دیتا تھا، بہت عطائیں کرتا تھا، سخاوت پہ یہ مشہور تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جود و کرم کا کیا اندازہ کیا جائے، آپ کے گھر کے بھکاریوں، آپ کے در کے مانگنے والوں کا یہ حال ہے کہ فیض و سخاوت میں وہ حاتم تائی جیسے ہیں۔ حاتم تائی کو تائی اس لیے کہتے ہیں، یہ قبیلہ طے کا بندہ تھا، قبیلہ طے سے اس کا تعلق تھا، یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے، تو طے والوں کو تائی کہا جاتا تھا، تو اسی لحاظ سے اسے حاتم تائی کہا جاتا ہے، اور یہ سخاوت میں مشہور تھا، سخاوت کا ایک استعارہ بھی بن گیا، آج بھی اس کا بعض محاورات میں نام آتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر بڑے پیارے انداز میں بیان کی کہ حضرت فاروق اعظم کو حاتم تائی سے نہیں ملائیں گے، بلکہ حضور فاروق اعظم کے در کے جو گدا ہے نا، وہ بھی حاتم تائی کے جیسی سخاوت کرتے ہیں، میرے فاروق کی کیا بات کریں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں خدا را مہر کر اے ذرہ پرور مہر نورانی، خدا را مہر کر اے ذرہ پرور مہر نورانی، سیاہ بختی سے ہے روزے سیاہ میرا شب غمسا۔ اس شعر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں کہ خدا را، اللہ کا واسطہ، خدا را یعنی اللہ کا واسطہ، مہر کر، مہر یعنی مہربانی کرنا، رحم کرنا، آپ مجھ پہ رحم کیجیے اللہ کے واسطے۔ اے ذرہ پرور، ذرہ پرور کا مطلب ہوتا ہے جو کم ترین اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی پوچھتا ہو نا، جو بالکل نچلے لوگوں کو جو گرے پڑے ہو، جنہیں کوئی منہ نہ لگاتا ہو، انہیں بھی کوئی پوچھے، وہ ذرہ پرور کہلاتا ہے۔ یہ ذرہ شعراء نے بہت گرے پڑے معنی میں لیا ہے کہ جیسے ذرہ نیچے کہیں گرا پڑا ہوتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں، ایسے ہی
جو کوئی گرا پڑا آدمی ہو جسے کوئی پوچھتا نہ ہو، اسے بھی ذروں سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے کہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار میں بھی اس طرح کے معانی ملتے ہیں. جیسے ایک شعر ہے آپ کا، جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے، چمک کے مہر کو وہ شرمسار کرتے ہیں. اب یہاں ذرے سے حقیقی ذرے بھی مراد لے سکتے ہیں، جو زمین کے ذرے ہوں، یا غلام بھی مراد لے سکتے ہیں کہ غلاموں کی چمک دمک یہ سورج کو شرمسار کرتی ہے. تو یہاں عرض کر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم سے کہ اے ذرہ پرورے، ہم گرے پڑوں کو سنبھالنے والے، ان پر مہربانی کرنے والے، اے مہر نورانی. مہر یعنی سورج. مہر کا ایک معنی رحم کرنا ہے، ایک معنی سورج بھی ہے، اور مہر کا ایک معنی وہ بھی ہے جو شادی میں دیا جاتا ہے. لیکن یہاں وہ والا معنی نہیں ہے. یہاں پہلے مہر سے مراد رحم کرنا ہے، خدا را مہر کر، اور دوسرے مہر سے مراد سورج ہے. اے مہر نورانی، اے روشن سورج. یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ روشن سورج کی طرح ہیں اپنے کمال کے اعتبار سے. آپ کی شان، آپ کی کرامتیں، آپ کی سخاوتیں یقیناً سورج سے تو بہت زیادہ بڑھ کر ہیں. تو آپ کو مہر نورانی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. پھر اگلے مصرے میں اپنی بات کرتے ہیں کہ سیاہ بختی سے ہے روزے سیاہ میرا شب غمسا. سیاہ بختی یعنی بد نصیبی، روزے سیاہ یعنی کالا دن، یعنی برا دن. میرا جو دن ہے وہ بھی روشن نہیں ہے بلکہ سیاہ ہو چکا ہے. بالکل کوئی اچھا کام نہیں ہو پاتا مجھ سے، اور سستی مجھ پہ طاری ہے، شیطان اور نفس غالب ہیں. تو میرا یہ جو دن ہے یہ بھی شب غم سا ہو چکا ہے، شب غم جیسا ہو چکا ہے کہ جیسے غم کی کوئی تاریک رات ہوتی ہے، میرا دن بھی ایسے سیاہ ہو چکا ہے. آپ کرم کیجئے اے مہر نورانی. آپ تو ہدایت کا سورج ہیں، جس طرح سورج روشنی دیتا ہے، آپ ہدایت کے سورج ہیں. آپ مجھ پر ذرا توجہ کر دیجئے تاکہ میری شب غم ختم ہو اور میرا کالا دن سفید سفید، اجلا اجلا، صاف ستھرا ہو جائے. یہ بہت ساری باتیں اس میں محاورتاً ہیں، استعارتاً ہیں، کہ کچھ کہا جا رہا ہے، مراد کچھ ہے. ایک سمجھدار آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہاں کیا مراد ہے. بہرحال یہاں پر ایک بڑی پیاری التجا کر رہے ہیں در فاروقی میں. اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں تمہارے در سے جھولی بھر مرادیں بھر کر اٹھیں گے. تمہارے در سے جھولی بھر مرادیں بھر کر اٹھیں گے، نہ کوئی بادشاہ تم سا نہ کوئی بے نوا ہم سا. یہ بڑی امید کی بات ہے. ایک بھکاری آ گیا ہے، عرض بھی کی پچھلے شعر میں کہ ہم پر کرم کیجئے اور ہمارے کالے دن کو سفید کر دیجئے، اسے روشن روشن کر دیجئے، ہماری زندگی صحیح ہو جائے، ہم بھی صحیح ہو جائیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے در پر آئے ہیں تو نامراد نہیں جائیں گے. تمہارے در سے جھولی بھر مرادیں بھر کر اٹھیں گے، انشاءاللہ مرادیں لے کر جائیں گے. کیوں؟ نہ کوئی بادشاہ تم سا نہ کوئی بے نوا ہم سا. بے نوا یعنی بے سہارا. ہم بالکل بے سہارا، اور آپ جیسا بادشاہ کوئی نہیں. تو پھر آپ ہم غلاموں کو کیسے خالی جانے دیں گے؟ ضرور ہمیں عطا فرمائیں گے. پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں فدا اے ام کلثوم آپ کی تقدیر یاور کے. فدا اے ام کلثوم آپ کی تقدیر یاور کے، علی بابا ہوا دولہا ہوا فاروق اکرم سا. ام کلثوم یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہزادی ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دلہن ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں. تو یہ حضرت ام کلثوم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میں آپ پر فدا، میں آپ پہ قربان جاؤں آپ کی تقدیر یاور کے. تقدیر یاور یعنی بڑے اچھے مقدر، بڑے اچھے نصیب کے میں قربان جاؤں. آپ کے نصیب بھی کیا نصیب ہے، واہ، کہ آپ ہیں اہل بیت کے گھرانے سے، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے دولہا، آپ کے شوہر محترم. آپ سے بڑی کس کی شان ہوگی ہے ام کلثوم کہ علی بابا ہوا، علی والد ہوئے، اور دولہا ہوا فاروق اکرم رضی اللہ عنہم اجمعین. سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں اس گھرانے کی شان بیان کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے انداز اہل بیت سے محبت بڑھانے کا، یہ ہوتا ہے انداز صحابہ کی محبت بڑھانے کا. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. بزرگوں سے جڑے رہیں گے تو زبان پر آئے گا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی. یہ بزرگوں کا انداز ہے. اور ادھر ادھر بھٹکے پھریں گے اور الٹے سیدھے لوگوں کو سنیں گے تو پھر کیا بھوسا دماغ میں بھرا جائے گا. وہ آپ سوچ سکتے ہیں. بزرگوں کی بات سنیں، بزرگوں کے پیچھے پیچھے رہیں، انشاءاللہ ادھر ادھر بھٹکنے سے محفوظ رہیں گے. آخری شعر میں کہتے ہیں، یہ شعر فارسی میں ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں. حسن در عالم پستی سر رفعت اگر داری، بیا فرق ارادت بر در فاروق اعظم سا. اس میں کہہ رہے ہیں، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے اس شعر کا، اے حسن عالم پستی یعنی نیچے تو گرا ہوا ہے، بالکل تو گرا پڑا ہے،
تجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ بلند ہو جائے, سر رفعت اگر چاہتا ہے, سر رفعت اگر داری, اگر سر رفعت چاہتا ہے, بلندی چاہتا ہے, یا فرق ارادت بردر فاروق اعظم سا. فرق کہتے ہیں کندھے کو, ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کندھا, یہ جو ارادت کا عقیدت کا جو کندھا ہے, یہ لے کر در فاروق اعظم پر آ جا, یہاں آ کر اس کندھے کو رکھ دے. کندھے سے مراد پورا وجود ہے, لیکن یہ فرق ارادت یہ صوفیہ کے ہاں استعمال ہوتا ہے کہ گویا بندہ اس در پر آ کر پڑ جائے, فاروق اعظم کے در پر آ کر بڑے بڑے پست و ذلیل و خوار عظیم الشان روشن مینار بن جاتے ہیں. اے حسن, اگر تو چاہتا ہے تجھے عزت ملے تو ان کے در پر آ جا, تجھے بھی عزت مل جائے گی. یہ کلام مکمل ہوا. منقبت فاروق اعظم بڑی لاجواب آپ نے تحریر کی ہے. اللہ کریم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسیوں کو در تمہارا مل گیا